الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومقصر في حقهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصلوات بر محمد علیہ. گزارش ہے وارث عزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات نائب. آج کی اس مخصوص شب کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو مجلسی مجمع کے لیے نہایت ہی واضح آیت ہے اور فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کے لیے مانوس جملہ ہے. فرش عزا اور حسین ابن علی کے دربار میں آنے والوں کو ایک فیض یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھتے بیٹھتے بہت سی آیت خود بخود ذہن نشین ہو جاتی ہیں، اور انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. البتہ آیت کیا ہے؟ نام آیت ہے، نہیں تو اہل بیت کا قرآنی قصیدہ ہے. اعلان ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. دیکھیں، ساری کائنات جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب رضائے الہی کے لیے ہو رہا ہے. اندر سے آدمی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن زبان پر سب کے یہی ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی رضا کہ بہت سب کچھ لوٹنے والوں نے بھی اس چیز کے لیے دعا کروائی ہے کہ آپ ہمارے لیے زندگی بھر دعا کرتے رہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. آپ دیکھیں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی چیز ہے رضائے الہی کہ ہر آدمی مطلب سب کچھ لے چکا، اس کے بعد اس کے لیے دعا کروائی جا رہی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ بڑی بڑی عبادتیں، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. کتنی اہم چیز ہے اللہ کی رضا. پھر وہ کتنی عظیم ذاتیں ہوں گی کہ جن کے وجود کو رضائے الہی کا چشمہ بنا دیا گیا ہے. وہ کتنی بڑی ذات ہوگی کہ جس کا سراپا چہرہ رضائے الہی کے ظہور کا مرکز ہے. اور ہم یوں ہی نہیں کہتے آج اس بادشاہ کی یاد منانے کے لیے، اس شہنشاہ عرب و عجم کی یاد منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ جس کا لقب ہی رضا ہے. دیکھیں یہ دو جملے جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن سے عرض کیے تھے وہ یہیں تک لانے کے لیے تھے کہ اس کا لقب ہی رضا ہے. اب پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیں لقب
جو ہمارے ائمہ کا ہے اس لقب میں اور جو ہمارے یہاں لقب دیا جاتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ صرف محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ ہمارے القاب زمینی ہوتے ہیں، ان کے القاب آسمانی ہوتے ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں جو لقب دیا جاتا ہے، کسی کو عالم کہہ دیا، کسی کو فاضل کہہ دیا، کسی کو کچھ اور لقب دے دیا، شاعر کہہ دیا، کاتب کہہ دیا، یہ لقب کب دیے جاتے ہیں؟ یہ تب دیے جاتے ہیں جب انسان اسٹرگل کر کے بڑا ہو کر کسی کوالٹی کا ظہور کرے، کسی صفت کو ظاہر کرے. اس سے پہلے لقب نہیں دیے جاتے. آپ دیکھیں اگر اس سے پہلے آپ لقب دے دیں، پتہ چلا بعد میں وہ انسان اس لقب پہ کھڑا نہیں اترا. تو اس لیے ہمارے یہاں لقب جانچ پرکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ اس لقب کا حقدار ہے یا نہیں ہے. بھائی شاعر آپ تب کہیں گے جب اس کے اندر فن شاعری ہو، کاتب آپ تب کہیں گے جب اس کے اندر فن کتابت ہو، عالم آپ تب کہیں گے جب اس کے اندر علم کا بروز و ظہور پایا جاتا ہو. اور یہ سب کب ہوگا؟ کہ جب انسان بڑا ہوگا، محنت کرے گا اور اپنے ان ہنر کو ظاہر کرے گا، تب جا کے یہ لقب اسے دیا جاتا ہے. لیکن کائنات میں اور آل محمد کی دنیا میں یہی فرق ہے کہ یہاں آنے کے بعد لقب پانا اور ہے، وہاں سے بڑے بڑے لقب لے کے آنا اور ہے. یا علی علی علی، منزلیں آگے آ رہی ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ آل محمد کے ہاں کمال یہ رہا کہ ادھر بچہ دنیا میں آیا، یہ ادھر زمین پر تشریف لائے، ادھر سے صرف نام نہیں آتا تھا بلکہ لقب بھی ساتھ میں آتا تھا. اچھا یہ لقب تو بعد میں دیا جاتا ہے نا، یہ اللہ لقب کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آ کے کمال پانا اور ہے، با کمال ہو کے دنیا میں آنا اور ہے. فرمایا ہم جن ذاتوں کو بھیج رہے ہیں یہ با کمال ہو کے دنیا میں آ رہے ہیں. اب اس کمال پہ کیا گفتگو کی جائے کہ جس کا نام علی ہو اور لقب رضا ہو. اب لفظ علی پہ مجھ جیسے کی کیا بساط کہ میں گفتگو کروں. مجھے حماد اہل بیت کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، میں پڑھ کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. جب انہوں نے لفظ علی کی بات کی تو فرمایا گنجائش توصیف کہاں مدح علی میں، یہ مدح مکمل ہے، علی کیا ہے؟ علی ہے. اب اس لفظ سے آگے کیا بات کی جائے؟ تو جس کا سراپا نام علی ہو اور لقب رضا. اب اس لقب پہ 2 جملے بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. کسی نے ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت تقی جواد علیہ السلام حضرت سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا تھا؟ امام نے فرمایا کہ تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے. اس نے کہا مولا میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ باتیں ادھر ادھر سنی ہیں، وہی آپ سے نقل کر دیتا ہوں. کہاں کیا سنا تم نے؟ فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے بابا سے مامون راضی تھا. امام نے مسکراتا ہوا امامت کا چہرہ رعب و جلال میں تبدیل ہوا. امام نے پلٹ کے کہا کہ میرے بابا کے سامنے مامون کی رضا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ غور کریں گے میرے بابا کے سامنے مامون کی رضا کی حیثیت کیا ہے؟ بابا مولا آپ فرمائیں کہ پھر آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا میرے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرا بابا اللہ سے راضی تھا اور اللہ میرے بابا سے راضی تھا. آپ غور کریں قبلہ، یہ 2 جملے، ایک بات نہیں کہی کہ میرا بابا اللہ سے راضی تھا. فرمایا میرا بابا اللہ سے راضی تھا اور اللہ میرے بابا سے راضی تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف رضی اللہ والا مسئلہ نہیں ہے، راضیتاً مرضیہ والا مسئلہ ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد علی محمد صلی علی محمد. اور کیا آپ نے صرف رضی اللہ والا معاملہ نہیں ہے، یہاں جو مرکز رضا پہ بات چل رہی ہے وہ راضیتاً مرضیہ والے مسئلے میں بات چل رہی ہے. دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کا راضی ہونا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اللہ سے راضی ہیں لیکن اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اور کبھی کبھی اللہ ہم سے راضی ہے ہم اللہ سے راضی نہیں ہے. یہ دونوں مسئلہ ہے. آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے گفتگو آگے بڑھا دوں. جناب بہلول آل محمد کا دیوانہ
یعنی بہلتے بہلتے لوگوں کو جو بہلا جائے، کھیلتے کھیلتے جو آل محمد کے فضائل سکھا جائے، اپنی دیوانگی کے عالم میں بڑے بڑے داناؤں کو اپنے سامنے مجبور اور اسیر بناتا ہوا نظر آئے، یہ ہے آل محمد کی دہلیز کا کرم۔ جیسے ہی بہلول ایک دن بازار میں دیکھے گئے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک ہاتھ آسمان پر تھا اور ایک ہاتھ زمین پر تھا، اور کبھی اوپر ہاتھ لے جاتے تھے کبھی نیچے لاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بازار میں کھڑے ہوئے لوگوں نے بہلول کو دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ اور بندے میں معاملہ بنا رہا ہوں۔ کہ کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ راضی ہے بندہ راضی نہیں ہے، لہذا کوشش کر رہا ہوں کہ بندہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہے بندہ راضی نہیں۔ لوگوں نے تھوڑا سا مسکرایا، ہنسے، چلے گئے، اس لیے کہ بات بہلول کی تھی۔ کچھ دن بعد پھر بہلول کو دیکھا تو قبرستان میں پایا گیا، ابھی بازار میں تھے، کچھ دن بعد قبرستان میں بہلول دیکھے گئے، انداز وہی تھا، جگہ بدلی ہوئی تھی، یعنی پھر ایک ہاتھ اوپر نیچے۔ کہا بہلول اب کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں اس دن بازار میں کر رہا تھا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ سیٹ کر رہا ہوں۔ کہا آج بھی سیم کنڈیشن ہے؟ کہا نہیں، آج تو معاملہ بدلا ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا آج بندہ راضی ہے اللہ راضی نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا یا نہیں کیا؟ میں کیا عرض کر کے آپ کی خدمت میں، یا علی علی علی، توجہ کیجئے کہ آج بندہ راضی ہے اللہ راضی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے مذاق میں بہلول سے پوچھا کہ بہلول کوئی ایسا رستہ بتا دو کہ جس سے اللہ بندے سے راضی ہو جائے، بندہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے تاریخی جواب دیا کہ تم دنیا میں اللہ سے راضی ہو جاؤ، وہ مرنے کے بعد تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد بلاد صلی اللہ محمد علیہ۔ لیکن اللہ ہم سے راضی ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں توجہ کیجئے، ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا بھائی، ظاہر سی بات ہے اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سے راضی کیسے راضی ہے؟ دیکھیں کسی کی بھی رضا کو دیکھنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بھائی اس کا چہرہ دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنی ناراضگی اور رضا دونوں کا ظہور چہرے سے کرتا ہے، اور بہت دیر تک کوئی بھی اپنی رضا اور ناراضگی کو چھپا نہیں سکتا ہے۔ بھئی چہرے ایکسپریشنز اور چہرے کے طریقے بتا دیں گے کہ یہ آدمی راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اب اللہ راضی ہے تو پہلے چہرہ ڈھونڈنا پڑے گا، تو ہم تو چہرے والا اللہ مانتے نہیں ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، زبان کا دیکھتا ہوں کون پہنچتا ہے۔ بھئی ہم تو چہرے والا اللہ مانتے نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، کسی چہرے کو اللہ کا چہرہ تو مانتے ہیں نا، کسی وجہ کو وجہ اللہ تو مانتے ہیں نا۔ اب اگر اللہ کی رضا دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھتے چلے جائیے، وجہ اللہ بتاتا جائے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل بجوہ۔ اب مگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ میرا بابا اللہ سے راضی تھا، اللہ میرے بابا سے راضی تھا، تو کچھ لوگوں نے یہ اڑا دیا کہ صاحب مامون امام سے راضی تھا اس لیے امام کو رضا کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیے آپ نے لکھ دیا کہ مامون راضی تھا، یہ بتائیے کہ امام کب مامون سے راضی تھے؟ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون امام سے راضی ہے کون امام سے ناراض ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا معصوم کس سے راضی ہے۔ تو کوئی ایک تاریخ نہیں دکھا سکتی کہ کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام بھی اس سے راضی تھے۔ اب ایک دوا جو بہت زیادہ دی جاتی ہے ہر معاملات میں، وہ یہ ہے کہ صاحب اگر راضی نہیں تھے تو دربار میں کیوں جاتے تھے؟ یہ آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا، صاحب اگر راضی نہیں تھے تو دربار میں کیوں جاتے تھے۔ تاریخ نے اس کو بیس بنا کر یہ لکھنے کی کوشش کی کہ مثلا یہ دربار والوں سے بھی راضی ہوا کرتے تھے۔ ارے قبلہ بات ادھوری نہ کیجئے، آپ نے یہ تو لکھا کہ ائمہ دربار میں جاتے تھے، یہ کبھی بتانے کی زحمت کیجئے کہ دربار میں جاتے تھے تو کیا کر کے آتے تھے۔ دیکھیں ایک بات یہ سوچنے والی بات ہے کہ ائمہ دربار میں جاتے تھے تو کیا کر کے آتے تھے۔ اب امام رضا، ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، صاحب ولی عہدی قبول کرتے ہوئے دربار میں چلے گئے۔ آئیے میں اس ولی عہدی پہ کچھ دیر گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ امام کیسے دربار میں۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام رضا کو جو ولی عہدی آفر کی گئی، یہ حکومت کا اختیار نہیں تھا،
حکومت کی اپنی مجبوری تھی. اور یاد رکھیے گا کہ آل محمد کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ اختیار کی حالت میں نہیں آؤ گے تو مجبور ہو کے آنا پڑے گا. توجہ کیجئے گا, اختیار کی حالت میں اگر نہیں آئے تو اللہ مجبوراً تمہیں اسی دروازے میں بھیجے گا. یہ شروع سے رہا ہے طریقہ کار. اب امام رضا کا مسئلہ یہ رہا کہ دور مامون میں اس قدر علویون نے شورش اور اس قدر آل محمد کے چاہنے والوں میں ایک انقلابی جذبے ابھر آئے تھے کہ مامون کو واحد حل یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہمیں اپنی حکومت کو بچانا ہے تو ہمیں ان کو تخت پہ بٹھانا پڑے گا. لیکن وہ امام ہی کیا کہ جو حکومت کے ہاتھوں میں اپنی باغ ڈور دے دے. امام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بھی بیٹھے گا تو بڑی بڑی حکومتیں اس امام سے ڈرتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ ذرا غور کیجئے گا, اب امام کو بلایا گیا اور اس نے بلانے کے بعد دربار میں امام کو بلایا اور بھرے ہوئے دربار میں کہا کہ علی ابن موسیٰ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکومت دے دیں. غور کیجئے گا, ہم آپ کو حکومت دے دیں. کیا تاریخی جواب دیا امام نے. امام نے فرمایا کہ اس بھرے ہوئے دربار میں تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے حکومت دینا چاہتے ہو. کہاں کہ تم کس بیس پر اور کس علت سے مجھے حکومت دینا چاہتے ہو. اس لیے کہ دو وجہ سے یہ خالی نہیں ہے. یا تو یہ تخت تم مجھے اس لیے دے رہے ہو کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو. سنیے گا امام کا جواب, یا تو اس لیے دے رہے ہو کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو, اور یا تو اس لیے دے رہے ہو کہ تم حقدار ہو لیکن مجھ پر فضل کرنا چاہتے ہو. وہ سوچنے لگا. امام نے کہا دونوں ہی صورت صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تم حقدار ہو تو تم یہ تخت مجھے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ تخت خلافت ہے, مال غنیمت نہیں ہے. اور رہا مسئلہ کہ تم حقدار نہیں ہو تو پھر جاؤ منبر پہ بتاؤ کہ تم اتنے دن اس تخت پہ کس حق سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں ذرا امامت کے جواب کی چاشنی دیکھیں. جیسے ہی امام نے یہ دو جملہ کہا, پوری کھڑی ہوئی خلافت امام کے دو جملے کے سامنے گونگی ہو گئی اور خاموشی کے ساتھ وہ امام کا چہرہ دیکھتا ہے کہ بولے کیا امام. اب اس کے آگے کہیں کیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم غلط بیٹھے تھے تو سارا دربار مل کے پوچھے گا کہ پھر تیرا باپ کیسے بیٹھا ہوا تھا, یا پھر مسئلہ اور آگے بڑھے گا. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ میرا حق ہے تو پھر کس نیت سے تم ان کو دے رہے ہو. اس لیے کہ جب حق تمہارا ہے تو کسی غیر حق کو نہیں دیا جا سکتا. تو اس نے بہتر یہ سمجھا کہ امام کے سامنے خاموش ہو جایا جائے اور پھر امام سے کہتا اچھا آپ ولی عہدی لے لیجئے. امام سے کہا ولی عہدی لے لیجئے. ولی عہدی کہتے ہیں کہ مطلب اس کے بعد اس کی اولاد میں سے کوئی اس تخت پہ نہیں بیٹھے گا, بلکہ امام کے لیے اس نے یہ کہا کہ آپ بیٹھیں گے تخت پر. چونکہ تاریخ کی مناسبت کو مد نظر رکھنا لہٰذا میں اس منزل پر آیا ہوں کہ آپ ولی عہدی لے لیں. امام نے کہا نہیں یہ بھی نہیں لے سکتا میں. اس نے کہا ابن رضا آپ کو لینا پڑے گی ولی عہدی. ابن موسیٰ آپ کو یہ ولی عہدی لینی پڑے گی. اچھا امام بھی ظاہر ہے کہ امام جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے, مصلحتیں کیا ہے. امام خاموش رہے. بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ باقاعدہ اس نے آستین میں چھپا ہوا خنجر دکھایا. چلیے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ آستین میں خنجر ہمیشہ مامون صفت افراد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اس نے آستین میں چھپا ہوا خنجر دکھایا. امام نے فرمایا اگر میرا اللہ اس بات پہ راضی ہے تو میں ولی عہدی لے تو رہا ہوں, لیکن میں تجھے آج ہی بتا دے رہا ہوں کہ یہ ولی عہدی کام نہیں آئے گی, اس لیے کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. دیکھیے امام نے وہیں پر ایک غیب کی خبر دی. اس کے بعد ولی عہدی ہوئی. اب سنیے گا یہ ولی عہدی کس لیے دی امام نے. اب دربار ظاہر ہے کہ جب ولی عہدی کا اعلان ہوا تو اب دربار سجایا گیا. مامون نے 4000 افراد کو دعوت دی, بلایا کہ آؤ اور میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو اور امام کی ولی عہدی پہ بیعت کرو. اب وہ بیعت ہونا شروع ہوئی تو طریقہ یہ ہوا کہ اس طرف مامون بیٹھا تھا, مامون کے بغل میں پہلو میں اس کا وزیر فضل بیٹھا تھا اور فضل کے پہلو میں امام بیٹھے تھے. اور یہ جو 4000 افراد تھے یہ نابغہ افراد, یعنی ہر ملک کے جسے کہا جائے کہ چنندہ افراد کو بلایا تھا بیعت لینے کے لیے. امام بھی بیٹھے ہیں. بیعت شروع ہوئی. اب جو شخص بھی آتا تھا وہ مامون کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا, فضل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا, امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا اور بیعت کر کے چلا جاتا تھا. 3999 لوگوں نے ایسے ہی بیعت کی.
اس میں جو آخری شخص تھا وہ اصل میں مدینے کا تھا اور اتفاق سے امام کا چاہنے والا بھی تھا. جب وہ بیعت کرنے کے لیے آیا تو اس نے مامون کے ہاتھ پہ ایسے بیعت کی, فضل کے ہاتھ پہ بھی ایسے بیعت کی, لیکن جب امام کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا, امام کے ہاتھ کو اوپر رکھ دیا. غور کیجئے گا, امام کے ہاتھ کو اوپر رکھ دیا اور مضبوطی سے امام کا ہاتھ پکڑ کے امام کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا. امام بھی اسے دیکھ کے مسکرانے لگے. سلام اس موالی پر کہ جس کے کوئی عادت ایسی سبب بن جائے کہ جس سے عصمت مسکرا بیٹھے. اب جیسے ہی امام مسکرانے لگے تو بغل میں بیٹھی ہوئی خلافت کو ناگوار گزرا کہ مولا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں, علی ابن موسیٰ رضا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ کیا کوئی حرج ہے مسکرانے میں؟ فرمایا نہیں, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. لیجئے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جب جب امامت مسکراتی ہے بڑے بڑے دربار پریشان ہو جاتے ہیں. کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ امام نے کہا اچھا اگر تجھے اتنا اصرار ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک جتنے لوگوں نے بیعت کی سب نے غلط کی. سنیے گا امام دربار میں کیوں جاتے تھے؟ سب نے غلط کی. کہ کیا مطلب ہے؟ کہ بیعت کا آفیشیل طریقہ یہ نہیں ہے جس طرح تو نے بیعت لی ہے. بیعت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح تو بیعت کر رہا ہے کہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا گیا اور ہاتھ کو ایسے کھینچ لیا گیا. کہ پھر کہ بیعت کا اصلی طریقہ یہ ہے جیسے اس مدینے والے نے بیعت کی. توجہ کیجئے گا, جیسے اس مدینے والے نے بیعت کی, جیسے ہی اس نے امام کا یہ جملہ سنا سب کو روکا. دیکھیے امام کی تدبیر دیکھیے گا, سب کو روکا اور روکنے کے بعد کہتا ہے سنو تم سب کے سب نے بیعت غلط کی ہے, دوبارہ سے بیعت کرنا شروع کرو. اب جیسے ہی دوبارہ کا حکم ہوا, ظاہر ہے 4000 لوگ ہیں, جب دوبارہ کا حکم آیا تو سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو کونی مار کے کہنا شروع کیا کہ کیسے شخص کو تم نے منبر رسول پہ بٹھا دیا ہے کہ جسے عرب کا بیعت کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. آپ نے دیکھا کہ امامت کے ایک جملے نے خلافت کی پوری جہالت کھول کر سامنے رکھ دی. فرمایا کہ تم نے کیسے شخص کو منبر پہ بٹھایا ہے کہ جسے بیعت لینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں پتا ہے. امام یہی تو چاہتے تھے. غیر دوبارہ بیعت ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کے دل میں علی ابن موسیٰ رضا کی نسبت ایک عجیب خیالات پیدا ہو گئے اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب انہیں قتل کرنا ہے, اب انہیں اپنے راستے سے ہٹا دینا ہے. اس نے 40 لوگوں کو امام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے معین کر دیا. امام کو حالانکہ ظاہری طور پہ یہ کہا کہ ہم ان کے پروٹوکول کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے لوگوں کو رکھ رہے ہیں, لیکن وہ 40 آدمی نہیں تھے, 40 جاسوس تھے. اب جہاں امام کو جانا ہے وہ امام کے ساتھ ہیں, جہاں سے امام کو آنا ہے وہ امام کے ساتھ ہیں, جہاں امام جا رہے ہیں وہ امام کے ساتھ ہیں. رکھے کیوں گئے ہیں؟ کہ امام کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھیں, امام کو ایک ایک نظر پر, ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں اور یہ بات پہنچائی جاتی رہے. اب تاریخ کہتی کہ ایک دن اور دربار کا ایسا آیا. ایک دن دربار کا یہ تھا, اب دوسرا دن دربار کا سنیے. ایک دن دربار کا اور ایسا آیا کہ دربار میں ایک تاجر آیا. دربار سجا ہوا ہے, آراستہ ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی وہ تاجر آیا تو اس نے آنے کے بعد خلافت کے سامنے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک نایاب تحفہ لے کر آیا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ جو بادشاہوں کو نایاب تحفہ دیتا ہے بادشاہ اسے منہ مانگی قیمت عطا کرتے ہیں. کہ بتاؤ کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس رسول اللہ کے 7 بال ہیں اور میں وہ 7 بال آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیے گا, توجہ کیجئے گا, 7 بال آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. بادشاہ خوش کہ میری حکومت 7 بال رسول اللہ کے منہ مبارک, ساری حکومتی اسی پہ ڈیپینڈ ہے. منہ مبارک, ردائے مبارک, زلف مبارک, کملی مبارک. کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ منہ مبارک کن ہاتھوں میں تھے, کبھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ کملی مبارک کس کی تھی, کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ وہ چادر مبارک کے جس کا کلمہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ چادر کس کی تھی. آپ ذرا توجہ کیجئے گا. منہ مبارک, اب ظاہر ہے کہ خوش ہو گئے کہ ہاں لے لیا جائے. بغل میں وزیر کھڑا تھا. کبھی کبھی میں جب وزیروں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ ذہین تو وہ وزیر ہوا کرتے تھے. اس نے کہا کیسے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو بال ہے وہ رسول کا ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا بالکل بول سکتا ہے. آپ کے انعام کے لیے, آپ سے پیسے لینے کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟
کہ یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کیا جائے. کہا اس کو قتل کروا دو. کہا نہیں یہ بھی غلط ہے, اگر سچ بول رہا ہوگا تو کیا ہوگا. کہا پھر کیا کیا جائے. کہا اگر سچ بول رہا ہے تب بھی مشکل, اس لیے کہ پتہ نہیں ہے, اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تب بھی مشکل, اس لیے کہ اگر جھوٹ پہ ہم نے لے لیا تو یہ بعد میں جا کے کہے گا کہ ہم نے خلیفہ کو بیوقوف بنا دیا, اور اگر یہ سچ بول رہا ہے اور ہم نے نہیں لیا تو کہے گا کیسا جسے کہا جائے کہ جانشین رسول ہے کہ جسے رسول کی بال کی اہمیت نہیں پتا ہے. یعنی پوری خلافت دونوں طرف سے مشکل میں پڑ گئی. اب وزیر بادشاہ کا منہ دیکھ رہا ہے, بادشاہ وزیر کا منہ دیکھ رہا ہے, کیا کیا جائے. کہا کہ قبلہ کچھ تو بتائیں. کہ مشکل ہے تو کسی مشکل کشا کو ڈھونڈنا پڑے گا. کہا مشکل کشا کہاں ملیں گے. کہا وہی 8ویں علی, وہی مشکل کشائے امت ہے, انہی کو بلایا جائے, وہی مسئلہ حل کریں گے. لیجئے صاحب پورا وقت پہنچا. قبلہ مولا آئیے, آپ کے جد کے دین پہ مشکل ہے. مسئلہ دیکھیں آپ, اپنی مشکل کو جد کے دین کی مشکل, آپ کے جد کے دین پہ مشکل ہے. امام آئے, جیسے ہی امام آئے, امام نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے. کہ قبلہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, 7 بال ہیں اس کے پاس, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سچ ہے اور یہ سچ بول رہا ہے اور میں نے نہیں لیا تو یہ بعد میں جا کے کہے گا کہ اسے رسول کے بالوں کی اہمیت نہیں پتا ہے, اور اگر میں نے لے لیا اور یہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو بعد میں جا کے کہے گا کہ میں نے اتنے بڑے آدمی کو اپنی زیرکی اور چالاکی سے بیوقوف بنا دیا. اب بتائیے میں کیا کروں. امام نے کہا وہ بال میرے سامنے پیش کیے جائیں. امام کے سامنے بال پیش کیے گئے. امام نے دیکھا, دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا کہ 4 بال اصلی ہیں, 3 بال نقلی ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا کہ 3 ہی بال کیوں نقلی ہیں. امام نے کہا 4 بال اصلی ہیں اور 3 بال نقلی ہیں. اچھا دیکھیں مسئلہ تو حل ہو گیا, لسان اللہ نے کہہ دیا, امام رضا نے کہ ختم ہو گئی بات. لیکن وہ جو بغض و حسد کا بیج وہ کیا کرے. جیسے امام نے کہا کہ 3 بال نقلی ہیں 4 بال اصلی ہیں, اس نے کہا کہ آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں. بھئی تیرا کیا مسئلہ تھا, تو خود پریشان تھا, مشکل کشائی فرما دی حضرت نے, لے لینا چاہیے تھا جو امام نے فرمایا. کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے یقین سے, آپ کیوں اتنے یقین سے. یہ لہجہ آپ نے پہچانا. اصل میں مسئلہ یہ وہی والا لہجہ ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہیں, غور کیوں نہیں کرتے ہیں. سمجھتے کہ بھئی کسی نے پہلے علی سے تو یہی کہا تھا نا کہ یا علی جو بھی مسئلہ آتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں, نہ کبھی سوچتے ہیں, نہ کبھی غور کرتے ہیں, نہ کبھی وقت لیتے ہیں, نہ کبھی ٹائم لیتے ہیں, فوراً کیوں جواب دے دیتے ہیں. علی نے پلٹ کے کہا تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں. اس نے کہا یا علی 5 کا, سوچا کیوں نہیں, سمجھا کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کیا. اس نے کہا یا علی اس میں کیا سوچنا, یہ ہاتھ تو ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے. علی نے مسکرا کے کہا جیسے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے, میرے سامنے پوری کائنات ہے. توجہ کیا ہم نے, فرمایا جیسے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے, میرے سامنے پوری کائنات ہے. پوری کائنات دسترس میں ہے ہمارے. تو امام نے جب کہہ دیا تو ختم ہو جانی چاہیے. امام نے کہنے لگا آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 3 بال نقلی ہیں اور 4 بال اصلی ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کے بال ہوں وہ بتا سکتا ہے. امام نے کہا نہیں تم ایسے نہیں مانو گے, دربار میں آگ لگاؤ. ظاہر ہے امام بھی خوب پہچانتے ہیں کس کا کیا کام ہے. دربار میں آگ لگاؤ. آگ لگانا شروع کی گئی, دربار میں آگ لگائی گئی. اب آگ ادھر لگ رہی ہے, جلن ادھر ہو رہی ہے. امام نے کہا وہ سارے کے سارے بال آگ کے حوالے کر دیے جائیں. سارے بال آگ کے حوالے کر دیے گئے. تاریخ کہتی کہ جب آگ خاموش ہوئی 4 بال بچے رہے, 3 کے 3 بال جل گئے. 3 بال جل گئے. امام نے کہا دیکھو میں کیا کہہ رہا تھا. کہ ابن رسول اللہ یہ کیسے ہوا. فرمایا یہ ایسے ہوا کہ اللہ نے میرے جد اور ہمارے بل پر آگ کو حرام کیا ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. اللہ نے میرے جد اور ہمارے بال پر آگ کو حرام کیا ہے. لہذا جو منہ رسول ہے, جو رسول اللہ کا بال ہے, وہ کبھی بھی آگ میں جل نہیں سکتا. جو نقلی تھا وہ جل گیا, جو اصلی تھا وہ محفوظ رہ گیا. اب قبلہ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب جب اصلی اور نقلی میں خوف ہو ہمیشہ علی کو بلانا پڑے گا. غور کیجئے گا, جب جب اصلی اور نقلی کی پہچان کا مسئلہ ہو ہمیشہ علی کو بلانا پڑے گا. اور جب علی آئیں گے تو ہمیشہ سمجھا دیں گے کہ اصلی کدھر ہے, نقلی کدھر ہے. تو جب ایک
بال میں اصلی اور نقلی بغیر علی کی مدد کے نہیں پہچانے جا سکتے، تو اتنا بڑا اسلام بغیر علی کی مدد کے کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اتنا عظیم اسلام بغیر علی کی مدد کے کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ جب بال کا مسئلہ بغیر آل کے حل نہیں ہوا تو پھر اسلام کا مسئلہ بغیر آل کے کیسے حل ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا امام دربار میں کیوں جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے امام دربار میں، نہیں وہ راضی تھے اس لیے دربار میں جاتے تھے۔ ارے صاحب اگر کسی کے دربار میں جانے سے کسی کے راضی ہونے کی دلیل مل رہی ہو تو یہ تو پھر بہت آسان ہے کہ کوئی کہیں بھی چلا جائے اس سے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص اس سے راضی ہے۔ بھئی شیطان بھی تو اتنے برس اللہ کی بارگاہ میں رہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ میاں راضی تھے شیطان سے؟ نہیں، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رازق اور کریم ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اپنی بزم میں برداشت کرنا یہ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، کریم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو امام رضا کبھی درباروں میں جانا یہ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، ان کے کریم آل محمد ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ سنیے آپ ذرا غور سے، ابھی منزلیں اور آگے آ رہی، ختم کر رہا ہوں آج کی گفتگو۔ فرمایا میرے مولا نے جب یہ اس طرح دربار سے نکلے تو امام مسکراتے ہوئے دربار سے نکلے اور فرمانے لگے کہ سنو، جب بھی ایسے مسئلے ہوں بغیر ہماری مدد کے حل نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو وہ مسئلہ بیعت والا، دوسرے یہ مسئلہ ہوا کہ بھرے ہوئے دربار میں دیکھا کہ اتنا بڑا مسئلہ بھی بغیر ان کی مشکل کشائی کے حل نہیں ہو سکا۔ تو بھئی پبلک سوچنے میں مجبور ہے نا کہ جب عالم یہ ہیں، علم ان کے پاس ہے، شریعت ان کے پاس ہے، دین ان کے پاس ہے، علم لدنی ان کے پاس ہے، خطیب منبر سلونی یہ ہیں، تو تخت پہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہمیشہ سے ایک ڈر بنا رہتا۔ اب وہ جو 40 آدمی بھول تو نہیں گئے آپ، امام کے حوالے کیے گئے تھے، جن کا عنوان یہ تھا، سنیے گا آج کی مجلس کا اہم ترین نقطہ، جن کا عنوان یہ تھا کہ امام کی حفاظت کریں گے۔ اصل میں وہ امام کی حفاظت کے لیے نہیں تھے، وہ خلافت کی حفاظت کے لیے تھے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام کوئی پلاننگ کر رہے ہوں، امام کوئی طریقہ کار اپنا رہے ہوں کہ جس سے ہماری حکومت کے لرزے اور تخت کے پائے جو ہے لرز اٹھیں۔ تو لہٰذا وہ 40 آدمی ہمیشہ امام کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب امام ایک دن ایک باغ سے گزر رہے تھے، وہ 40 افراد امام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نظریں امام کے اوپر ہیں۔ دیکھیں یعنی جملہ بدل کے کہہ دوں کہ ان کی آنکھوں کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ عین اللہ کی نظارت کر رہے ہیں۔ امام جا رہے تھے، امام پہنچے ہیں اس باغ کے آگے، تو اس باغ کے آگے ایک درہ تھا، پہاڑ کا درہ تھا، اس میں سے ایک عیسائی راہب نکلا اور امام کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا آ رہا تھا اور دوڑا ہوا امام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ محمد کے بیٹے ہیں؟ ہائے ہائے غور کیجئے گا، آپ محمد کے بیٹے ہیں؟ امام نے چہرہ دیکھ کے فرمایا ہاں میں محمد کا 8واں بیٹا ہوں۔ فرمایا کہ آپ محمد کے 8ویں بیٹے، آپ کو پتا ہے کہ میں بہت زمانے سے اس پہاڑ کے درے میں بیٹھا ہوا آپ کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے آپ کے بارے میں انجیل میں پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی مذہب کا ہو اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ علی کو جانتا ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں انجیل میں پڑھا ہے۔ اچھا آپ غور کیجئے کہ وہ پہاڑ میں بیٹھ کے علی کو جانتا ہے، یہ پہلو میں کھڑے ہو کے انہیں نہیں پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب کبھی کبھی پہلو میں ہونے والے بھی شخصیت سے غافل ہوتے ہیں۔ اب وہ پہاڑ میں بیٹھ کے پہچانتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ کہا کہ اب میں نے آپ کی زیارت کر لی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دسترخوان پہ آ جائیں۔ امام نے کہا چلو میں چل رہا ہوں۔ تو کہا یہ پوری پبلک کہاں جائے گی آپ کے ساتھ؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے درے میں اس پہاڑ جہاں میں جس گفا میں رہتا ہوں وہاں پر اتنی جگہ نہیں، 2-3 آدمی کی جگہ ہے اور میں نے دسترخوان لگایا ہوا ہے، آپ آ جائیں اور آپ اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لے لیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ یہ 40 آدمی کہاں جائیں گے؟ امام نے مسکرا کے کہا جاؤ، بلانا تمہارا کام تھا، آنا ہمارا کام ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں نا یہ 40 آدمی کس لیے تھے؟ یہ اس لیے تھے کہ کچھ امام کریں اور ہم جا کے وہاں بتائیں۔ اب امام کرنے جا رہے ہیں اور کہنے جا رہے ہیں ہمت ہو تو جا کے بتاؤ مامون کو۔ امام نے کہا کہ جاؤ جا کے ذرا دسترخوان آراستہ کرو۔ وہ گیا، وہ راہب گیا، جانے کے بعد اپنے درے میں اپنے غار میں اس دسترخوان کو آمادہ کیا۔ امام 40 افراد کے ساتھ پہنچے۔ اس نے کہا حضرت اندر آئیے۔ امام نے کہا بسم اللہ۔
لوگ امام کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت آپ دیکھ رہے ہیں اتنی چھوٹی سی جگہ میں ہم لوگ کیسے جائیں گے؟ امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں اس لیے جاؤ گے. ہائے ہائے، توجہ توجہ. امام کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس لیے جاؤ گے. کہا حضرت کیسے جائیں گے؟ امام نے فرمایا اس دروازے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد لبھائے امامت سے کچھ گویا ہوئے لبھائے امامت کچھ حرکت میں آئے، اور امام کا کچھ کہنا تھا اور وہ اشارہ کرنا تھا کہ اب 1 2 3 4 5 سارے کے سارے افراد اس چھوٹے سے غار کے اندر جاتے ہوئے نظر آئے. اور پھر امام بھی اس غار کے اندر گئے. امام نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا نا کہ میں کہہ رہا ہوں تو ضرور جاؤ گے. امام نے یہ کرامت دکھائی اس لیے تھی کہ اب ہمت ہے تو مامون کو جا کے بتاؤ کہ تم نے امام سے آج کیا دیکھا. تاریخ کہتی ہے کہ اس 4 آدمی کی جگہ میں 40 آدمی بیٹھے اور سب نے دسترخوان پہ غذا تناول فرمائی. یہ امام کی کرامتوں میں لکھی ہوئی بات پتہ نہیں ہمارے سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی. بھئی آپ سوچیں نا کہ 4 آدمی کی جگہ میں 40 آدمی کیسے گئے؟ آپ کہیں گے قبلہ کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. امام نے چاہا تو چلے گئے، معصوم نے چاہا تو چلے گئے. اس کا مطلب اگر معصوم چاہ جائے تو چھوٹی سی جگہ میں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. اگر مولا چاہ جائیں تو چھوٹی سی مختصر سی جگہ میں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. اب ہم سے نہ پوچھئے کہ صاحب یہ مختصر سی کربلا میں کروڑوں کا مجمع کیسے آ جاتا ہے. یا علی یا علی یا علی. اگر علی چاہ جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، اگر مولا چاہ جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا. اس طرح کی کرامات ہمارے بہت سارے ائمہ سے آپ کو ظہور پذیر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. امام نے فرمایا اور اس لیے بھی اس کرامت کو منظر کو پیش کیا کہ جاؤ اب بتاؤ وہاں پر کہ میں کیا کرتا ہوں. جاؤ اب بتاؤ وہاں پر کہ میں کیا کرتا ہوں. ہمت ہو تو اس روایت کو نقل کرو. آپ نے غور کیا، یہ ہے امام رضا کی شخصیت، یہ ہے کیفیت. ظاہر ہے جس کے پاس اللہ کی مرضی ہو، جو خود مرضی الہی کا پیکر ہو، جو خود مرضی الہی کا نمائندہ ہو، اس کا یہ عالم ہوتا ہے. اور پھر اسی امام معصوم نے فرمایا کہ من زار الحسین بشط الفرات کمن زار اللہ فوق عرشہ. یہ ساری میری مجلس سمجھ جائیں، اس حدیث کی تمہید ہے. یعنی اتنا بابرکت اور اتنا صاحب رضا امام فرما رہا ہے کہ من زار الحسین بشط الفرات، جو میرے جد حسین کی زیارت فرات کے کنارے کربلا میں جا کے کرے، کمن زار اللہ فوق عرشہ، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے خدا کی زیارت آسمان پہ کی ہو. آپ غور کیجئے اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ زبان عصمت کہنا کیا چاہتی ہے. زبان عصمت فرما رہی ہے، معصوم 8واں معصوم فرما رہا ہے کہ جو میرے جد کی زیارت کربلا میں آ کے کرے، گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے خدا کی زیارت عرش پہ کی ہو. نہیں صاحب، خدا کی زیارت عرش پہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے. ہر کسی کو خدا کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے. ارے صاحب وہ بہت دیکھنے والے ایسے ہیں، جب محمد مصطفیٰ کو خدا کا چہرہ نظر نہیں آیا. آپ غور کیجئے گا، خدا کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے. یا اور جملہ بدل کے کہہ دوں، کوہ طور پہ دیکھنے پہنچے تھے نا موسیٰ، کسے دیکھنے پہنچے تھے؟ امت نے کہا کہ بغیر خدا کو دیکھے نہیں مانیں گے. قرآنی واقعہ ہے، بغیر خدا کو دیکھے نہیں مانیں گے. کہا تم سب تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہو.